أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، اور ان پر گردش کریں گے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے، قواریر من فضة، چاندی کے شیشے، قدروها تقدیرا، جس کو اندازے سے بھرا گیا ہوگا، ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، اور ان کو پلایا جائے گا ایسے جام سے جس کی ملاوٹ زنجبیل کی ہوگی، عینا فیہا تسمى سلسبیلا، ایسے چشمے سے جس کا نام سلسبیل ہے، ویطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پر گردش کریں گے ایسے بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم ان کو دیکھو گے تو گمان ہوگا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، اور جب تو دیکھے گا تو ان کو پائے گا تو بڑی نعمتیں پائے گا، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بڑی سلطنت، عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، ان پر ریشم کے کپڑے ہوں گے جو سبز ہوں گے، وہ دبیز بھی ہوں گے پتلے بھی ہوں گے، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو پہنایا جائے گا چاندی کا کنگن زیور، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا پروردگار ان کو پاکیزہ چیز سے ان کو سیراب کرے گا، إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یقیناً یہ تمہارا بدلہ ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہارا بدلہ مشکور ہے، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن مقدس کو آہستہ آہستہ نازل کیا، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، سو آپ اس کے حکم پر صبر کیجئے، جمے رہیے، اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور آپ کہاں نہ مانیے ان میں سے کسی گنہگار یا کافر کی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے صبح و شام، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی، فَاسْجُدْ لَهُ، اور اس کے لیے سجدہ کیجئے،
وسبحوا لیلا طویلا، اور رات کو کثرت سے لمبے وقت تک تسبیح پڑھی ہے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ جلدی بازی والی چیز کو سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ایک سخت دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا مِثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے تو ان کی جگہ دوسرے کو بدل دیں گے۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، سو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور اللہ کے بن چاہے تم کچھ نہیں چاہ سکتے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ جنت کا تذکرہ چل رہا تھا، جنت کی چند نعمتوں کا ذکر شروع میں جو شروع کی ہم نے 14 آیات پڑھی تھی، اس میں انسان کی تخلیق، اس کی پیدائش پہ ہونے والے مراحل، اس کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد پھر کفار کا تذکرہ تھا، جن کو سلاسل اور اغلال اور سعیر کا عذاب بتایا گیا تھا کہ ان کو بیڑیوں میں جکڑا جائے گا، زنجیر اور توق ڈالے جائیں گے، پھر ان کو جہنم میں دہکتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یشربون ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا سے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ دیکھیے، اصل میں ہم لوگ ہیں تو مسلمان الحمدللہ، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہتے ہیں الحمدللہ، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو ہونا چاہیے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کہتے ایک جگہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، تو ہم ہی لوگوں کو کہا گیا ہو، ہم جیسے لوگوں کو، ہم جیسے مسلمانوں کو ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ یعنی ایمان لانا ہے صحابہ کی طرح، تابعین کی طرح، تبع تابعین کی طرح، ان لوگوں کی طرح جو ایمان پر جم گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور پھر اس پر قائم رہ گئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ غضب بالائے غضب یہ کہ عربی نہیں جانتے ہیں، اور عربی کو سمجھتے ہیں کہ یہ فضول چیز ہے، بغیر جانے تو پیٹ بھر جاتا ہے۔ دنیا میں اسی چیز کو جاننے کی دوڑ لگی ہوئی ہے جس سے پیٹ بھرا جائے اور عیش و آرام کا انتظام کیا جائے۔ بھائی، ہر آدمی اپنے بچوں کو ڈاکٹر، پروفیسر، ماسٹر، فلاں فلاں بنانے کا فکر کیوں کر رہا ہے؟ کہ میرے بیٹے کا کیریئر اچھا ہو جائے، اس کا لائف سیٹلمنٹ ہو جائے، وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے، جیسے ابا کا پیر پہ کھڑا ہے، گویا کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے۔ اس چکر میں ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ نہ قرآن کریم سے ہمارا رشتہ ہے، نہ حدیث پاک سے رشتہ ہے، اور جب ان دو بنیادی چیزوں سے رشتہ نہیں ہوگا تو اللہ اور رسول سے بھی رشتہ کمزور ہوگا۔ اہل عرب جب جنت کے بارے میں قرآن مقدس کی باتیں سنتے تھے تو ان کی بانچیں کھل جاتے تھے، ایسے مست ہوتے تھے جیسے بن بجاؤ بانسری بجے تو کوئی سانپ جب وہ جھومنے لگتا ہے، ویسے عالم ان کا ہوتا تھا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام شروع میں آیا تھا تو قرآن کریم پڑھتے تھے تو یہ کفار چھپ چھپ کر سنتے تھے، اور ایک دوسرے سے کہتے بھائی کوئی سننے مت جانا، محمد کا کلام نہیں سنا، وہ جادوگر ہے، جادو کرتا ہے۔ اب پھر دونوں گروپ جا کے سنتا تھا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، وہ سمجھتا وہ نہیں آیا، وہ سمجھتا وہ نہیں آیا، لیکن سب سنتے تھے، کیونکہ اس میں ایک نشہ تھا، ایک ایسی محبت۔ بھائی اللہ کا کلام ہے، اس میں جنت کا جو ذکر ہے انسان مدھور ہو جاتا ہے، نشہ جیسی چھا جاتی ہے اس میں۔ لیکن ہم لوگ نہ عربی جانتے ہیں، اور عربی بھی ہم لوگ جیسے جانتے ہیں تھوڑا بہت تو ہم بیان کرتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دونوں طرف سے کچھ کمی ہو رہی ہے۔ ایک موبائل بند ہے، دوسرا فون لگایا جا رہا ہے، اس کی بیٹری چارج ختم ہو جائے گی، والا مسئلہ ہو گیا ہے۔ پھر بھی الحمدللہ ہم لوگ قرآن کے کریم کی محبت اور نسبت سے بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی اس کی محبت عطا فرمائے اور آپ کے دل میں اس کی محبت عطا فرمائے۔ تو جنت کی باتیں چل رہی ہیں۔ جنت ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں پر کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی تکلیف کا تصور نہیں ہوگا،
اور ہر وہ چیز ہوگی جس کے بارے میں بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ نبی نے دعویٰ کیا ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی نعمتوں کا حال یہ ہے نہ کسی انسان کی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی انسان کے کان نے سنا ہوگا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا کبھی خیال آیا ہوگا۔ بھئی خیال میں تو ہم امریکہ کے پریزیڈنٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہوائی جہاز پہ اڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کچھ بھی کر لو، جتنا تم سوچ سکتے ہو تمہارے سوچ کے باہر جنت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو انہی جنت کے تذکرہ چل رہا ہے، انہی جنت کے نعمتوں کا۔ اس میں سے ایک نعمت کا تذکرہ ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، کہ جنت میں جو پیالے پیش ہوں گے، پیالہ خالی پیالہ تھوڑا نہ آئے گا، اس میں اور پیالہ میں جام ہوگا، چھلکتے جام ہوں گے، اس میں مرغ مسلم ہوں گے، نہ جانے کیا کیا ہوں گے۔ تو وہاں پر پیالہ پیش ہوگا، وہ چاندی کا پیالہ ہوگا، شیشے کا پیالہ ہوگا۔ آگے عجیب بات اللہ کہتے ہیں وَقَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ، چاندی کے شیشے کا پیالہ۔ یہ عجیب بات ہے، اپنا دماغ اس کو نہیں سمجھ پائے گا۔ بھائی چاندی کے شیشے کا پیالہ، بھائی چاندی شیشہ کیسے بن جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے، مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ اتنا صاف چاندی ہوگا کہ جیسے شیشے کے گلاس میں ہم کچھ رکھتے ہیں تو باہر سے اس کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی چاندی میں ہم کو دکھائی دے گا۔ دنیا کی ساری مشین، ساری ٹیکنالوجی جمع کر لیا جائے تو چاندی کے برتن کو ایسا تیار کر ہی نہیں سکتے کہ اندر کی چیز باہر سے دکھائی دے، نہیں کر سکتے کبھی۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا پیالہ ہوگا جو چاندی کا ہوگا، لیکن شیشہ چاندی کا شیشہ ہوگا۔ قدروہا تقدیرا، اللہ کہتے ہیں اس کو بھرا جائے گا مناسب مقدار سے۔ کیا مطلب؟ بھئی ہم کو ایک گلاس کی پیاس ہے کہ 2 گلاس کی پیاس ہے، کون جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ لیکن وہاں جو خادم ہوں گے، جو نوکر ہوں گے، کام کرنے والے، وہ جو جام بھر کے لائیں گے، پیالہ بھر کے لائیں گے، وہ اتنا ہی لائیں گے جتنا آپ کو پیاس ہوگی، جتنی آپ کو چاہت ہوگی، نہ زیادہ نہ کمی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے جو ہمارے لیے انتظام کر رہا ہے؟ ہمارا اللہ ہے۔ کہتے ہیں قدروہا تقدیرا، اللہ تعالیٰ اس کو خادموں سے بھروائیں گے، کیسا؟ جیسا کہ ہم کو چاہت ہوگی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو پلایا جائے گا اس میں سے ایسا جام جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ زنجبیل کیا ہے؟ سونٹ کو کہتے ہیں۔ اپنے یہاں کا سونٹ نہیں ہے، یہ جنت کا سونٹ ہوگا۔ اصل میں عربوں کے مزاج کے مطابق یہ بات فرمائی جا رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے من کے مطابق وہاں نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا عرب کے مطابق ہوگا، نہیں۔ آگے آ رہا ہے وَتَشَاءُونَ مَا تَشَاءُونَ، جو تم چاہو گے سب ملے گا وہاں پر۔ تو وہ ایسا سونٹ ہوگا کہ جنتی جب کھائیں گے، دنیا میں جو اہل عرب کھاتے تھے تو وہ پی لیں تو فوراً ہضم ہو جائے، تو جنتیوں کو جو کھانا ملے گا تو اس میں ایک یہ جام بھی ہوگا جس کو وہ پئیں گے۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، ایسے چشمے سے، ایسے نہر سے جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ تو زنجبیل اور سلسبیل سے اللہ تعالیٰ ہم کو پانی پلوائیں گے اور شراب پلائیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور جنتیوں کے سامنے ہمیشہ رہنے والے بچے دوڑتے پھریں گے۔ وہ بچے کون ہوں گے؟ خادم ہوں گے، نوکر ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، کہ جب تم دیکھو گے تو ایسا محسوس ہوگا گویا کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ ایک تو بچے، اوپر سے جنت کے بچے، کیا خوبصورتی ان کی ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ وہ بچے کون ہیں؟ 3 تفسیر ہے اس کی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ بچے جنت کے پیداوار ہیں، جیسے حوریں جو ہوں گی وہ جنت کی پیداوار ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، ویسے ہی وہ بچے ہوں گے۔ تو حور اتنی خوبصورت کہ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پنڈلی جو ہے، یہ پنڈلی ہٹائی جائے تو اس گودے کے اندر جو ہڈی ہے وہ ہڈی دکھائی دے گی، ایسی خوبصورتی اللہ نے ان کو بنائی ہے۔ پھر اس کے بعد جو بچے ہوں گے وہ بھی غضب کے ہوں گے۔ ایک روایت یہ ہے، ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ بچے
کفار کے جو کافر لوگ ہیں ان کے جو نابالغ بچے مر گئے، ان کے جو نابالغ بچے بچپن میں مر گئے، بھائی ان کی تو کوئی غلطی ہے نہیں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، حدیث میں ہے کہ ہر بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُمَا يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، ان کے ماں باپ ان کو یہودی نصارہ کچھ بنا دیتے ہیں اپنے مذہب کے اعتبار سے، تو وہ جو بچے مر گئے وہی بچے جنت میں خادم ہوں گے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے انتقال کیے وہ بچے ہوں گے، الغرض وہ بچے انتہائی خوبصورت ہوں گے جو ہمارے خدمت کے لیے تعینات رہیں گے، وہ دوڑتے پھریں گے جنتیوں کو پلانے کے لیے کھلانے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں تصور ہی نہیں کر سکتے اس کو، دوڑتے ہوں گے، تو وہ کیسے دکھائی دیں گے؟ موتی کی طرح دکھائی دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اللہ کہتے ہیں وہاں پر بہت سی نعمتیں ملیں گی اور بڑا سلطنت ملے گا۔ ایک تفسیر ہے، تفسیر ذخیرۃ الجنان، پرسوں منگایا 15,000 روپے قیمت ہے اس تفسیر کی، ڈسکاؤنٹ میں مل رہا تھا 7,500 میں، تو اس کو منگایا، اسی ہفتے منگایا میں دیوبند سے، 21 جلدوں میں بھائی لوگ میں ہے۔ بہت بڑے ایک محدث گزرے ہیں صفدر خان صاحب رحمۃ اللہ، ان کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے وَمُلْكًا كَبِيرًا، بڑا سلطنت، دنیا سے بڑی جگہ ملے گی ایک آدمی کو۔ حضرت لکھ رہے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آدمی اس کو کرے گا کیا، لکھ رہے ہیں کہ بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایک بندہ کو یہ پوری دنیا دے دو کیا کرے گا وہ تو، لیکن ایمان ہمارا ہے کہ اللہ دیں گے، اچھلیں گے کودیں گے کھائیں گے پیئیں گے حکومت کریں گے مستی کریں گے، اور کیا کریں گے وہاں پر جنت میں، اور کیا ہوگا؟ یہی تو ہوگا بھائی، نماز جو پڑھنی یہاں پڑھنی، پریشانی یہاں اٹھانی، کھانا کمانا سب یہاں پر ہے، وہاں سے بھی مستی کرنا ہے، نہ وہاں کوئی عبادت، نہ وہاں کوئی جھمیلا، نہ وہاں نماز، نہ سردی میں وضو، نہ گرمی کا وہ تپتا ہوا دھوپ میں مسجد جانا، کچھ نہیں، وہاں بس سایہ ہی سایہ ہے اور آرام ہی آرام ہے، تو کودیں گے پوری سلطنت میں، اپنے حکومت چلائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ۔ آگے اللہ کہتے ہیں عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، دنیا میں ریشم کا کپڑا حرام ہے مردوں کے لیے، جنت میں اللہ تعالیٰ ریشم کے کپڑے پہنائیں گے، ریشم کے۔ اب وہ ریشم، دنیا کا ریشم تو ایسے ہی بہت مہنگا ہے، لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جنت کے ریشم کے سامنے۔ پھر دو طرح کا ریشم ہوگا، ایک ہوگا بالکل پتلا باریک اور ایک ہوگا موٹا، کریں کہ مزاج کے مطابق، کسی کا دل ہوگا کہ نہیں موٹا پہنیں گے تو موٹا پہنے گا، کسی کا پتلا پہنے گا تو پتلا پہنے گا، بھائی وہاں بھی ہر آدمی کا الگ الگ نخرہ ہوگا، بھائی ہم یہ گوشت نہیں کھائیں گے وہ گوشت کھائیں گے، ہم یہ جوس نہیں پی وہ جوس پئیں گے، یہ شراب نہیں وہ شراب چلے گا، تو جیسا جو چاہے گا اللہ کھلائیں گے پلائیں گے، وہاں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور اللہ وہاں چاندی کے زیور پہنائیں گے۔ دنیا میں کوئی زیور پہن کے نکل جائے مرد تو کہیں گے دیکھیے یہ کیا کر رہا ہے بیچارہ، ظاہر سی بات دنیا میں مردوں کے لیے زیور نہیں ہے، لیکن جنت میں مردوں کو بھی زیور پہنایا جائے گا، اور وہ زیور وہاں برا دکھائی نہیں دے گا، اللہ پہنائیں گے، یہ اللہ کی طرف سے زیور دیا جائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ جو دنیا کے بدبودار شراب کو اللہ کے لیے چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ وہاں پاکیزہ شراب پلائیں گے، جس کی مزہ اور جس کی خوشبو ایسی ہوگی کہ انسان پیے گا تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، موٹیویٹ کر رہے ہیں اللہ پاک، موٹیویٹ، اچھا تم نے بڑی مشقت اٹھائی تھی، دنیا میں تکلیف اٹھائی تھی، اس کا بدلہ تم کو دیا، حالانکہ بدلہ کیا ہے بھئی، ہماری عبادت تو ایسی نہیں ہے کہ جنت مل جائے اس سے، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ دیں گے، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو ہم بدلہ دیں گے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور جو تم نے کوشش کی تھی تمہاری کوشش کا وہ کارگر ہوگی۔ اِنَّا نَحْنُ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ جس بنیاد پر ہم کو نعمت دیے ہیں، جس بنیاد پر ہم کو جنت ملے گی، اس بنیاد کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، کہ ہم نے تم پر قرآن مقدس کو آہستہ آہستہ کر کے اتارا۔ قرآن مقدس لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت العزت یا بیت العظمت، دونوں نام ہے اس کا، تو لوح محفوظ سے بیت العزت میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات لیلۃ القدر میں، شب قدر کی رات میں پورا اتار دیے تھے۔
پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو 23 سال میں جیسی ضرورت محسوس ہوئی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اتارتے رہے. 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں. سب سے پہلی آیت پڑھا چکا ہوں سورہ علق کی 5 آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، اور سب سے آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت ہے جو سب سے آخری آیت اتری ہے، وہ بھی یوم عرفہ کے دن 10ویں ہجری میں جب اللہ کا نبی آئے تھے حج کے لیے، اس پر اتری. اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، یہ آخری آیت ہے. اس طرح سے قرآن کریم مکمل کر دیا گیا. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. کیوں آہستہ آہستہ اللہ نے اتاری، ایک ہی بار کیوں نہیں اتار دیا؟ تو کہہ رہے ہیں مصلحت یہ تھی تاکہ صحابہ کرام کو آہستہ آہستہ یاد بھی ہو جائے، اس کے مطلب بھی سمجھ لیں. لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کے مطلب کو صرف تقریباً 4 سال میں سمجھے تھے، اور ہم لوگ 2 دن دینے کے لیے، آدھے گھنٹے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ایک صفحے کے لیے. 4 سال میں ایک سورت کی تفسیر سمجھ رہے ہیں. سب سے بڑا عالم ابوبکر صدیق، اور اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا عالم روئے زمین کا، سب سے بڑا بدعوان، جس کے ذہن اور جس کے دماغ کا عالم یہ تھا کہ پوری دنیا اس کے عقل پر حیران تھی، ساری دنیا نے گھٹنے ٹیک دیا. اس شخص نے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے 4 سال یا 2.5 سال لگایا تو ایک سورت کی تفسیر سیکھا. اس کی گہرائی میں گئے، پھر آہستہ آہستہ یاد کرتے رہے، پھر اس کو حافظ بھی بنتے رہے. اس طرح سے ہوتا رہا. بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت کے پیش نظر آہستہ آہستہ اس کو اتارا. آگے اللہ کہتے ہیں فاصبر لحکم ربک. اللہ کے نبی کو اللہ کہتے ہیں اے میرے پیغمبر آپ صبر کیجئے اللہ کے حکم پر. کیا مطلب؟ کہ جب قرآن کا پیغام پہنچائیں گے تو یہ عرب والے آپ کو پریشان کریں گے، تو آپ پریشان نہ ہوں، صبر کیجئے. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. اور ان میں سے کسی بھی گناہگار اور کسی بھی کافر کی بات کو نہ مانیے. یہاں پر سنیے، جب اسلام آیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے لگے تو اہل عرب خلبل آ گئے بالکل کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، 360 بت کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پوجا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو مشورہ ہوا، بہت کوشش کی بھائی آپس میں. اب بیٹا ایمان لایا، باپ ایمان نہیں لایا، بھائی ایمان لایا، بھائی ایمان نہیں لایا، بڑا مسئلہ بن گیا، آپس میں توڑ ہونے لگا. تو کہا کہ محمد نے تو آپس کے خاندانوں کو بانٹ دیا اس نے، چلو اس سے بات کرتے ہیں. تو ولید ابن مغیرہ یہ عرب کا سب سے مالدار آدمی، اور عتبہ ابن ربیعہ اس کی لڑکیاں انتہائی خوبصورت، عرب کی سب سے خوبصورت لڑکیاں ان کی تھی. تو عتبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن مغیرہ یہ وہی ولید ہیں جن کے بیٹے اسلام کے سب سے بہادر جنرل چیف ان کمانڈر خالد ابن ولید ہیں. خالد یہ وہی ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جنہوں نے جنگ احد کا پانسا پلٹ دیا تھا، فاتح شام ہیں. خیر ولید ابن مغیرہ یہ دونوں آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ ہم آپ کو ایک سجھاؤ دینا چاہتے ہیں. دیکھیے آپ یہ سب چھوڑ دیجئے، جتنا دولت، ولید مغیرہ کہا جتنی دولت چاہیے میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کی پشتہ پشت اس کو کھائے گی، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، لیکن یہ سب کام چھوڑ دیجئے. عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹیاں عرب کی سب سے خوبصورت ہیں، آپ جس بیٹی کو اشارہ کریں گے آپ سے میں شادی کر دوں گا. ظاہر سی بات یہ بہت بڑی قربانی تھی. اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کی بہت بڑی قربانی ہے، آپ نے جو پیشکش کی ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں یہ تبلیغ، میں اسلام کا پرچار میں پیسے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں شادی کے لیے نہیں کر رہا ہوں. میرا مقصد اللہ کے حکم کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے پیغام کو پورے عالم میں پہنچانا ہے. آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، میں تو اپنے رب کے حکم سے منہ نہیں موڑ سکتا ہوں. چنانچہ اپنے پیغام کو پہنچاتے رہے. آگے اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے رہیے، اپنے رب کا ذکر کرتے رہیے. حدیث پاک میں صبح و شام ذکر و اذکار کا بہت تذکرہ آتا ہے. یہاں پر 2-3 باتیں سمجھنی ہیں. جب بھی انسان صبح کرتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اپنے جسم کی تمام جتنے جوڑ ہیں ان جوڑوں کے صدقہ کے طور پر اس پر واجب ہے کہ اللہ کا ذکر کرے.
تو کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کا حق ادا ہو گیا، کسی نے سبحان اللہ کہا، اس کا حق ادا ہو گیا، الحمدللہ کہا، حق ادا ہو گیا، کسی کو اچھی بات کا حکم دیا، حق ادا ہو گیا، کسی کو برے بات سے روک دیا، حق ادا ہو گیا، تو یہ سب تسبیحات میں داخل ہیں اور صدقہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر بندے کو چاہیے کہ جب صبح کرے تو اپنے تمام جوڑوں کا صدقہ نکال دے۔ صدقہ کیا ہے؟ کہا سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، کسی کو صحیح راستہ دکھانا صدقہ ہے، کسی کو غلط بات سے بچانا صدقہ ہے، یہ سب صدقہ ہے۔ جب بندہ صبح سے شام تک 360 مرتبہ کہہ دیتا ہے تو گویا اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں، یعنی قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو خوب کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ مجھے کوئی ذکر بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پوری آسمان، ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کے مخلوق، ساتوں زمین اور ساتوں زمین کے مخلوق تمام کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، یہ بھاری ہو جائے گا، باقی سب اڑ جائیں گے اوپر۔ اس کلمے کو کثرت سے پڑھیں ہم لوگ تو کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوں گے، ہمارا میزان وزنی ہوگا، تو کل قیامت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ ومن اللیل، آگے کہتے ہیں ومن اللیل، اور رات کو بھی تسبیح پڑھیے، فاسجد لہ وسبح لیلا طویلا، اور سجدہ کیجیے اپنے رب کے لیے اور تسبیح بیان کیجیے لمبے رات تک، یعنی کثرت سے رات میں اٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، پھر اللہ تعالیٰ پلٹ رہے ہیں، یہ دنیا والے یحبون العاجلہ، جلد باز چیز سے محبت کرتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی آخرت قیامت جو بہت بھاری پڑنے والا ہے اس سے بے فکر ہو گئے ہیں اور دنیا کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، جلدی بازی کر رہے ہیں جتنا دنیا سمیٹ لے، گویا کہ یہی رہنا ہے، اور جہاں رہنا اس کی کوئی تیاری نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کن کا مقصد ہوتا ہے؟ کفار کا مقصد ہوتا ہے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ہی تم کو پیدا کیا، وشددنا ہم نے ہی ان کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑوں کو مضبوط بنایا۔ کمال ہے، یہ بات بہت عجیب بات ہے، کتنا ہی مضبوط لوہے کا کوئی مشین لگائیے کہیں پہ، وہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، کئی سال گزرتا ہے وہ گھس جاتا ہے، پھر اس کے پارٹ کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ ٹرک کو دیکھ لیجیے، ریلوے کو دیکھ لیجیے، ریلوے ٹریک کو دیکھ لیجیے، ہوائی جہاز کو دیکھ لیجیے، چاپا کل کو دیکھ لیجیے، جو چیز دیکھیے جتنا مضبوط لگائیے ایک وقت آتا ہے اس کو بدلنا پڑتا ہے۔ قربان جائیے اللہ کے نظام پر، یہ ہاتھ میں فولڈنگ دی، تین انگلی میں 3-4 فولڈنگ دی، اس ہاتھ میں دی، یہاں کندھے پہ دیا، گردن میں دیا، آنکھ میں دیا، پیر میں دیا، کس میں فولڈنگ نہیں دی، اور ہر وقت موڑ رہے ہیں، ہر وقت گھما رہے ہیں، ہر وقت چلا رہے ہیں، کبھی کوئی گھس کے ختم نہیں ہو رہا ہے، کبھی چینج نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ آدمی سوچے نا تو قربان جائے اللہ کی اس قدرت پر اور اللہ کی اس نعمت پر، کس قدر کمال ہے، چمڑا اور بس ہڈی ہے، کیا اس میں اللہ نے خوبی رکھی۔ اتنا دنیا کا کوئی مشین اتنا فولڈ نہیں ہوتا ہے جتنا ہمارا جسم فولڈ ہوتا ہے، ہر لمحے فولڈ ہو رہا ہے۔ ایک تنکا اٹھانا تو ہاتھ فولڈ ہوا، ایک گلاس پانی پینے میں، اٹھانے میں، پینے میں، گھمانے میں، دیکھیے فولڈ ہو رہا ہے، گھستا نہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نعمتیں جس پر انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، کہ جب ہم چاہیں گے تو ان کی جگہ پر دوسرے کو بدل دیں گے۔ جو قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بار الٹیمیٹم دیتے ہیں، اگر نہیں مانتی اللہ ان کو ہلاک کرتے دوسری قوم اس جگہ پر لے آتے ہیں جو قوم ایسی نہیں ہوتی ہے۔ ان هذه تذکرہ، اللہ کہتی ہے یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سو جو چاہے اپنے رب کے پاس راستہ بنا لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم اللہ کے چاہے بھی نہیں چاہ سکتے۔ ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مانگنا ہماری ذمہ داری ہے، کوشش ہماری ذمہ داری ہے۔
ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ بے شک وہ جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ کا کوئی کام، اللہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا دماغ اور ہم اس چیز کو سوچ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ دوسرا پارہ بھی مکمل ہونے والا ہے، مٹھائی کھایا جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اے اللہ ہم سب گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ اے رب کریم اپنے فضل کرم کا معاملہ فرما کر ہم سب کو تھوڑی دیر قرآن کریم کی نسبت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ ضعیف لوگ ہیں، نوجوان لوگ ہیں، اے اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے۔ سب کاروباری لوگ ہیں، اے اللہ کاموں میں مشغول لوگ ہیں، پھر بھی اپنے کاموں کو چھوڑ کر صرف قرآن کریم کی نسبت سے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے۔ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم بھی بیمار ہیں، اے اللہ کوئی بیماری آپ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اے اللہ بیماری بھی عظیم نعمت ہے، لیکن اے اللہ ہم کمزور ہیں، اس نعمت کی قدر ہم سے نہیں ہوتی۔ اے اللہ شفا کی نعمت سے مبدل فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی، اے اللہ قرآن کریم کے پیغام کو پورے عالم میں پہنچانے کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ زبان میں، بیان میں، اے اللہ جسم میں طاقت عطا فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ فلسطینیوں کے حال پر رحم فرما دیجئے، شہداء کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایمان والو ایمان